بہرحال عمل صالح کی منزل بہت دور ہے اور بڑی ڈیٹیل تفصیلات ہے، لیکن ایک اہم بات اس مجلس میں خاص کر کے پھر مسائل آپ کے سامنے، وہ اہم بات یہ ہے ہر آدمی اس عزا خانے سے جب جائیں گے، میں گزارش کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے اپنے گھر پہنچے تو یہ پیغام گھر کی عورتوں تک ضرور پہنچایا جائے۔ اس لیے الگ الگ اگر فردن بات کہی جائے تو بہت مشکل کام ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ یہ مجلس حسین جو ہے، یہ مجمع جو ہوتا ہے، یہ ایک مرکز ہے اور ایک حوضے کی شکل میں ہے۔ یہاں جو بات کہی جاتی یہ بات چاروں طرف پھیل سکتی ہے اور آسانی سے ہر گھروں میں پہنچ سکتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اس وقت جو پریشانی ہے، حالات ہر گھر میں ماشاءاللہ مجلسیں ہو رہی ہیں، خدا کے لیے اس پر ترقی ہو، مستورات کی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں اور مردوں کی مجلسیں تو ہیں، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے مستورات کی جو مجلس ہوتی ہے اس کا ٹائم دیا جاتا ہے، وقت دیا جاتا ہے 1 بجے، شروع کب ہوتی ہے 4:30 بجے۔ سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ کبھی اس نقطے پر آپ نے غور کیا بھائی اتنا لمبا گیپ؟ بلکہ تقاضا کہ یہ ہونا چاہیے جو آپ نے وقت دیا اسی کی مجلس شروع ہونی چاہیے 10-5 منٹ میں، جیسے یہاں 7:30 میں ممبر لاؤں گا، 7:30 بجے آ گیا، گھڑی میں ہم نے دیکھ۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس مجلس کے بعد اسی مجلس جانا ہے، وہاں بھی جانا، وہاں بھی جانا ہے، اور آپ نے جو وقت دیا ہے 1 بجے 2 بجے تو شروع کر رہے صاحب 4:30-5 بجے، تو یہ کون سی منطق ہے؟ یہ سلسلہ چلتا ہے اور ہر ایک کیا یہی ہے، وقت کچھ اور ہے، مجلس کب شروع ہو رہی ہے، کتنا ٹائم آپ لے رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ٹائم برباد نہیں ہو رہا، عزاداروں کا ٹائم برباد نہیں ہو رہا، برباد نہیں کہا جائے گا، ہمارے لیے تو جو ہمیں ملنا تھا مل ہی جائے گا، لیکن اذیت جسے ہوتی ہے انہیں اذیت تو نہ دیجیے۔ آپ سلوات پڑھیے محمد علیہ۔ آپ کہیں گے مولانا اذیت کیا بات ہے؟ خوشی خوشی جو مجلس میں سب شرکت کرتے ہیں، کہا جی یہ تو آپ کے عقائد مسلمات میں سے ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس عزا ہوتی ہے زمین پہ معصومین کی روحیں ضرور آتی ہیں۔ میں اپنے اس محترم مجلس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب معصومین کی روحیں آتی ہیں تو کب آتی ہیں معصومین کی روحیں؟ آیا آدھی مجلس ہو جانے کے بعد یا آخر مجلس میں، یا جو آپ نے وقت دیا ہے وقت کے مطابق؟ دیکھیں اس نقطے کو سمجھنا ہے، اس نقطے کو سمجھنا ہے، معصومین کی روحیں کب آتی ہوں گی؟ بھائی جو آپ نے اعلان کیا ہے وقت کا مائک پہ، مومنین کو جو وقت بتایا ہے اسی وقت پہ وہ روحیں آ جاتی ہیں، خدا کے لیے ان روحوں کو اذیت نہ دیجیے۔ سلوات پڑھیے محمد یہ اہم پروگرام ہے، یہ ہر انسان کو اپنے گھر میں جا کے بتانا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، تو مذاق ہے، مزے کا ہے کہ آپ وقت دے رہے کچھ اور مجلس شروع کر رہے 2 گھنٹے کے بعد۔ یا تو کہیے ہمارا عقائد یہ نہیں کہ معصومین کی روحیں نہیں آتی، جب دن چاہے مجلس کر لیا، جب ان کی روحیں آتی ہیں انہیں کا تو احترام ہوتا ہے، فرش لے کے ذرا سے کہیں گندگی نہ ہو، ذرا سے کوئی ناپاکی تصور بھی نہ ہو، فرش عزا کو بچھاتے ہیں، مومنین آئیں گے اور معصومین کی روحیں آتی ہیں تو جانے کہاں کس کونے پہ وہ موجود ہوں، اسی لیے مہذب بن کے بھی آنا ہے، صاف ستھرے لباس پہن کے بھی آنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب روحیں آتی ہیں تو کب آتی ہیں؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ نے اعلان کر دیا ہے وقت کا اسی وقت وہ روحیں آ جاتی ہوں گی، آ جاتی۔ تو پھر آپ مجلس شروع کر رہے ہیں 4 بجے، اعلان کیا ہے 2 بجے، آپ کسی اذیت دینا چاہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے اذیت نہ دی جائے، لہذا جو وقت دیا ہے 15-20 منٹ کے انتر سے فاصلے سے مجلس کو شروع کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ جو ہے اس کی مجلس چھوٹے گی،
پھر وہ آدمی بنے گا کہ نہیں وہاں تو وقت پہ شروع ہو جاتی ہے 7:30 بجے کا مطلب 7:30 بجے، 8 بجے مطلب 8 بجے. تو پھر دیکھیے ایک دو مجلس جہاں اس کی چھٹے گی تو ہر سال وہ وقت پہ آ جائے کریں گے. اور میں آپ کی خدمت میں وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً معصومین کی روحیں آتی ہیں. یسار فضیل بن یسار کی روایت، مولانا سلمان صاحب بیٹھے ہوئے، بہت ساری روایتیں فضیل بن یسار سے جو ہے نقل ہوئی ہے معصومین کی. وہ فضیل چھٹے امام جعفر صادق شاگرد رشید میں شمار ہوتا ہے، بہت ساری حدیثیں ان سے نقل ہے. اور جب امام درس دیتے ہیں مختار کے اندر تو فضیل سب سے آگے درس بیٹھتے تھے اور لکھتے جا رہے ہیں. معتبر صحابی امام فضیل بن یسار ہے. جو بھی امام پڑھاتے تھے فون میں نوٹ کر لیتے، لکھتے تھے. روزانہ درس میں پہلے صف میں آگر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک دن فضیل نظر نہیں آ رہے. انتظار ہو رہا ہے فضیل کا، دائیں طرف دیکھا امام نے، بائیں طرف دیکھا امام نے، فضیل نظر نہیں آئے. آپ بتائیں کس مقام کے پر فائز ہوں گے فضیل؟ یہ وقت کا امام ان کا خود انتظار کر رہا ہے. اتنے میں دیکھا کہ فضیل نہیں آئے. امام کو جو بیان کرنا تھا بیان کیا، کچھ اہم چیزیں تھیں اس کو توقف بھی کیا. لیکن اگلے دن فضیل دیکھا کہ سب سے پہلی صف میں امام کی خدمت سلام کیا. کہا فضیل کل تم درس میں نہیں آئے تھے، تمہارا انتظار ہو رہا تھا، آخر کیوں نہیں آئے درس میں؟ فضیل چاہ رہے تھے کہ مولا کو معلوم نہ ہو تو اچھا. ہاں فضیل پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم کرنا چاہتا ہوں کل درس میں کیوں نہیں آئے؟ فضیل نے سر جھکا لیا. ایک جملہ کہا، مقتل کا جملہ، کانا فی البیت مجلسۃ الحسین. مولا کل اس لیے نہیں آیا میں آپ کے درس میں کہ میرے گھر میں آقا حسین کی مجلس تھی. پر جیسے ہی امام نے سنا، چھٹے امام فرماتے فضیل ارے تمہارے گھر میں مجلس تھی لیکن تو نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں نہیں بتایا. فضیل کہتے مولا معاف کیجیے گا، میں نے بارہا دیکھا ہے جب بھی آپ مجلس اعزا میں جس دن شرکت کرتے ہیں پورے کے پورے دن گریا میں گزار دیتے ہیں. مولا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو مزید اذیت دوں. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں فضیل ارے کیا تصور یہ کرتے ہو، کل میں تمہارے گھر مجلس میں نہیں آیا تھا؟ مولا کیا میرے قریب خانے میں آپ تشریف لائے تھے؟ ہاں فضیل تمہارا ہی گھر نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی میرے جج کی مجلس ہوتی ہے ہم معصومین کی روحیں ارے ضرور شرکت کرتی ہے. فضیل نے طلب کر کہا کہ مولا کس مقام پہ آپ تشریف فرما تھے، کہاں پہ آپ بیٹھے تھے جب آپ آئے تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ جس جگہ پہ پردہ لٹک رہا تھا ارے وہیں پہ ہم موجود تھے. ایک مرتبہ فضیل طلب کہے مولا ارے آپ مسند میں تشریف لے آتے، مسند میں کیوں نہیں آئے؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ کانا فی حرمت جدتنا فاطمہ الزہرا. ارے میں مسند پہ تو آ جاتا لیکن اپنی دادی فاطمہ زہرا کے احترام میں ارے کیوں کر میں مسند میں بیٹھوں؟ میری جدہ اس مقام پہ تشریف فرما تھی. اے عزادارو معلوم یہ ہوا چاہے کوئی دعوت دے مجلس حسین محتاج دعوت نہیں. اے فضیل مجلس میں بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو میرا چاہنے والا جہاں بھی ہمارے غم کو برپا کرتا ہے ہم ضرور حاضر ہوتے ہیں. مجلس حسین محتاج دعوت نہیں. اے عزادارو ارے امام کے ان الفاظ سے پتا چلا کہ چاہے تعلقات آپ کے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو لیکن جب مجلس ہو رہی ہو تو آپ تعلقات کو نہ دیکھیے بلکہ حسین کی مجلس سمجھ کے شرکت کر لیجیے. اس لیے کہ مجلس حسین محتاج دعوت نہیں ہے. ہاں عزادارو فضیل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. ہاں مولا آپ نے صحیح فرمایا، آئندہ اگر ہمارے یہاں مجلس ہوگی میں آپ کو ضرور
ادا کروں گا. ہاں عزادارو اس روایت سے معلوم ہوا کہ چاہے کوئی بلائے یا نہ بلائے معصوم کی روح جاتی ہے. لہذا کنیزان سیدہ کو یہ چاہیے کہ جو وقت تم نے مجلس کا دیا ہے ارے اسی وقت مجلس شروع کرو. ایسا نہ ہو کہ شہزادی فاطمہ زہرا انتظار کرے کہ کنیز نے وقت تو دے دیا لیکن وہ خود نہیں آئی ہے, میں اکیلی فرش پہ بیٹھی ہوں. بس آخری روایت سے احمد تمام سالانہ مجلس ہے, سال بھر کا انتظار ہوتا ہے بانی مجلس کو کہ ہمارے گھر مجلس اب قریب قریب جیسے دن آنے لگتا ہے بے چینی بڑھنے لگتی ہے کہ ہمارے گھر میں آقا حسین کی مجلس. اللہ اکبر, گھر والے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا حسین کی مجلس ہے, معصومین کی روحیں آئے گی. اور یہ فخر کرتا ہے جتنا بھی خرچ کرتا ہے عزادار کبھی اپنے خرچ کو گناتا نہیں ہے, شکر الہی بجا لاتا ہے. لیکن ہاں عزادارو اذیت نہ دی جائے, جو مجلس کا وقت دیا ہے اسی وقت پر مجلس شروع کر دی جائے. ہاں وہ روایت دوسری اور زحمت تمام, ایک شخص آتا ہے چوتھے امام کے سامنے, روایت پیش نظر ہے, آنے کے بعد چاہنے والا تھا, کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی, واقع کربلا کے بعد کی بات ہے, مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, کافی وقت گزر چکا تھا, سال بھر کے بعد ہی آیا تھا وہ, مولا بیٹے کی شادی ہے پر تمنا یہ ہے کہ آپ کا مبارک قدم ہمارے گھر آئے. امام نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ, لیکن جب سے میرا بابا شہید ہوا ہے میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں گیا ہوں, نہیں جانا چاہتا. چاہنے والا تو توقع کیا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے, بیٹے کی شادی ہو اور آپ تشریف نہ لائیں, اے مولا پھر یہ تقریب ہونا مشکل ہے. تو امام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں تو شرط یہ ہے کہ پہلے میرے بابا کے لیے مجلس منعقد کرو. وہ سلسلہ آج بھی ہے, خوشی کی تاریخیں ہوتی ہیں, خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن ماتم ہوتا ہے, گھر میں مجلس ہوتی ہے, یہ سلسلہ وہیں سے چلا ہے. تو ایک مرتبہ چاہنے والا توقع کہتا ہے مولا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی فخر کی بات ہوگی. اے مولا پہلے آقا حسین کی مجلس ہوگی, اس کے بعد کوئی پروگرام ہوگا. بس عزادار و مختصر یہ ہے کہ مولا کو لے کر اپنے گھر پہنچا ہے, مسند پہ بٹھایا, مرثیہ خان آ گیا اور انہوں نے مرثیہ شروع کیا. دہاڑے ماں کے سب گریا کر رہے ہیں, امام بھی گریا کر رہے ہیں, در و دیوار سے رونے کی صدا بلند ہو رہی ہے. امام مسند پہ ہے, اتنے میں امام مسند سے اڑ جاتے ہیں اور دروازے کے قریب جہاں پردہ لٹک رہا تھا وہاں پہنچ گئے. ارے چاہنے والا اس منظر کو دیکھ رہا تھا, دل میں یہ سوچا کہ شاید کوئی گستاخی ہو گئی, مولا کو کوئی چیز بری تو نہ لگ گئی. لیکن جب مجلس تمام ہو گئی ہاتھوں کو جوڑا, اے مولا میں نے خاص آپ کے لیے مسند بچھائی تھی, اے مولا کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا, آخر آپ مسند سے کیوں نیچے اتر گئے. اے چاہنے والا ارے کوئی گستاخی نہیں, ارے میں کیسے مسند پہ بیٹھتا, میری جدہ فاطمہ زہرا اس مقام پہ کھڑی تھی, تمہارے یہاں مجلس کی میں شرکت کرنے کے لیے تشریف. السلام علیکم, آئیے ینقلبون, انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار محمد علیہ محمد صدقے میں اس ذکر کو قبول فرما.